میں تو بہت خوش ہوں، میں بھی اور میری بیوی بھی، کہ ہم ان بچیوں کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ یہ اتنی کیوٹ سی پیاری سی ننھی سی پری آپ میری گود میں دیکھ سکتے ہیں، اس کا نام ہے ہدیہ۔ دو خاندانوں کی دشمنی کی وجہ سے اس کو کڈنیپ کیا گیا اور کڈنیپ کرنے کے بعد کڈنیپر نے اس بچی کو ایک شخص کو بیچ دیا۔ اس شخص نے اس بچی کو خریدا کہ میں اس کی کفالت کر سکوں، وہ اس کو اپنے گھر لے گیا، لیکن اس کی بیوی نے گھر میں جھگڑا ڈال دیا کہ یہ بچی اس کی پرورش میں کروں گی، میں ہرگز نہیں کروں گی، میرے اپنے بچے ہیں، جس کی وجہ سے اس شخص نے جس نے اس کو خریدا تھا وہ لے کر اس کو صبا ہومز، جس بلڈنگ میں کھڑا ہوں، جس شخص کے ساتھ میں کھڑا ہوں، ان کی عمر 84 سال ہے، صغیر ان کا نام ہے۔ یہ امریکہ کے ٹاپ 5 بزنس ٹائکون میں سے ایک ہیں جنہوں نے یہ ادارہ بنایا، اس بچی کی کفالت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے بالکل لیفٹ سائڈ پر جو آپ بچی دیکھ رہے ہیں، یہ بچی ایم کام کر رہی ہے۔ یہ تمام کی تمام بچیاں جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری بہنیں ہیں۔ یہ وہ بہنیں ہیں جن کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں ہے، جن کے سروں پر باپ کی شفقت نہیں ہے، لیکن اس شخص نے ان تمام بچیوں پر ایک سایہ دار درخت کی طرح اپنے سائے کو تناور کیا۔ اس سے پہلے اس صبا ہوم آرگنائزیشن میں بے شمار ایسی بچیاں ہیں جو یہاں آ جاتی ہیں، لیکن ان کا تعلق اس کے بعد صغیر صاحب کے ساتھ موت تک کا ہوتا ہے۔ انٹرویو سے پہلے جب میں نے تمام کی تمام ان کی آرگنائزیشن کا وزٹ کیا تو انتہائی پرسکون اطمینان قلب وہ مجھے یہاں پر محسوس ہوئی۔ بہت سی بچیوں کو انہوں نے پڑھایا لکھایا، اس کے بعد ان کے اچھے رشتے تلاش کیے۔ جس طریقے سے ہمارے والدین اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ان کے رشتے کروائے گئے، کسی کو یو کے میں سیٹلڈ کروایا گیا، کسی کو یو ایس اے میں سیٹلڈ کروایا گیا، کسی کا رشتہ یورپ میں کروایا گیا۔ وہ تمام کی تمام بچیاں آج اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ ان کے بچے آ کر ان کو نانا بو دادا بو کہتے ہیں۔ ان کے داماد، ان بچیوں کے ہسبینڈز عید کے عید یہاں پر صبا ہومز میں آتے ہیں، اور جس طریقے سے ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں بیٹیاں عید یا دوسرے تہوار پر آتی ہیں تو ایک رونق ہوتی ہے گھر میں، اور پورا گھر جو ہے وہ بچوں سے منڈلا رہا ہوتا ہے۔ یہ پورے کا پورا جو صبا ہومز ہے، یہاں پر بچوں کی بھرمار ہوتی ہے، ان یتیم بیٹیوں کے بچوں کی بھرمار ہوتی ہے، جو ان کو نانا ابو دادا ابو بچیاں باپ کہتی ہیں، اور یہ چھوٹی سی ننھی سی بچی جس کی یہ کفالت کر رہے ہیں اور اس عمر میں کفالت کر رہے ہیں کہ آج کی 20-22 سال کی جوان ماں بھی وہ توجہ ان کو نہیں دے سکتی۔ ان کو بہترین قسم کے کھانے فراہم کیے جاتے ہیں، صفائی ستھرائی سیکیورٹی، بیڈ روم سے لے کر ہر وہ چیز جو کسی بھی آسائش سے کم نہیں ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ یہ بچی ایم کام کر رہی ہے، کچھ بچیاں ایف ایس سی پری انجینئرنگ کر رہی ہیں، کچھ پری میڈیکلز کر رہی ہیں، کچھ آئی سی ایس کر رہی ہیں، کچھ میٹرک میں پوزیشن ہولڈرز ہیں، کچھ اپنے کالجز میں پوزیشن ہولڈرز ہیں۔ اور جب کرونا کی سچویشن یہاں پر آئی، انہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں برتا، اندر ایک بہترین ڈیجیٹل لائبریری بنائی گئی جس میں لیپ ٹاپس اور سسٹم رکھے گئے تاکہ یہ تمام کی تمام بچیوں کی تعلیم میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہ ہو، وہ آن لائن کلاسز لے سکیں۔ اسلامی ویلیوز اور اسلامی اقدار کے عین اصولوں کے مطابق ان کی پرورش کی جا رہی ہے۔ ان کو قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے، ترجمہ کروایا جاتا ہے، حفظ کروایا جاتا ہے، کوئی بچی ناظرہ پڑھنا چاہتی ہے ناظرہ کروایا جاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کو یقینی بنانے کے لیے اسی صبا ہومز میں ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے۔ یہ تمام کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کے پازیٹیو اینڈ ریئل فیس صغیر اسلم صاحب کو۔ آپ کی عمر 84 سال ہے، دادے نانے بن گئے ہیں، اپنے 2 بچے تھے، آج ماشاءاللہ آپ کے 42 بچے ہیں، اور ان بچوں کے بھی آگے سے بچے ہیں۔ ان یتیموں کی، ان بیواؤں کی، ان مساکین کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری شہادت والی انگلی اور یہ بڑی انگلی۔ آپ کیا کہیں گے، کیسا محسوس ہوا؟ اللہ کی رحمت کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم ان کی حفاظت کر سکیں۔ میں تو بہت خوش ہوں، میں بھی اور میری بیوی بھی، کہ ہم ان بچیوں کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ امریکہ میں رہتے تھے، امریکن نیشنلٹی بھی ہے، تمام آسائش اور زندگی کی سہولیات کو چھوڑ کر یہاں پاکستان میں یتیموں مسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں جو مزہ آتا ہے وہ کہیں اور نہیں آتا، اس میں جو لطف ہے اور کہیں نہیں ہے، اس میں جو سکون ہے اور کہیں نہیں ہے۔ جو سکون اس کو دیکھ کر آتا ہے، جو سکون اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آتا ہے، وہ لاکھوں ڈالر بنانے سے نہیں آتا۔
वाह वाह, जो सुकून, जो लुत्फ, जो करम इन बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखकर इनको महसूस होता है। इनका कहना है कि वो अमेरिका के लाखों डॉलर्स में भी नहीं है। नेशनलिटी इनके पास है 1965 से इस सबा होम्स को ये चला रहे हैं। और आज भी जब भी इन बच्चों की गुफ्तगू होती है, दस्ते शफकत की बात होती है, तो इन बच्चों के साथ इनकी अटैचमेंट्स आंसुओं की सूरत में झलकने लगती है। ये वो दर्द है जिस दर्द के लिए इंसान को पैदा किया गया, वरना इबादत के लिए फरिश्ते कम ना थे। आप क्या पैगाम देंगे उन तमाम लोगों को जो यतीमों को धक्के देते हैं, यतीमों को उनके हक मार जाते हैं, कब्जे कर लेते हैं, आखिरत खराब कर लेते हैं? वो कौन लोग हैं जो आखिरत को झुठलाते हैं? मैं कहता हूँ आप सिर्फ ये एक करके तो देखें, आप इनके साथ थोड़ा सा टाइम गुजार के देखें। ये जितनी भी बच्चियां हैं, ये अल्लाह की रहमत है। हमारा मकसद है कि ये एक इस कौम की करता धरता बने। यहाँ का नेक्स्ट अल्लामा इकबाल कहते हैं, मैं कहता हूँ यहीं से पैदा हो गए। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, आपके बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आप अपनी आखिरत तो बना गए। ये बच्चियां जो हैं उनको अपने दादा अबू नाना अबू की उम्र के रूप में एक बाप नजर आता है। सबकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर आते हैं। किसी को चूड़ियां दिलवानी होती हैं, किसी को मेहंदी लगवानी होती है, किसी को ईद के कपड़े लेके देने होते हैं। फिर जिन यतीम बच्चियों की शादियां कर दी हैं वो अपने घरों में है, उनको ईद और शबरात भी देने जाते हैं। डेफिनेटली जाते हैं, मेरी भाई खुद जाती है। हर ख्वाहिश पूरी की जाए, हम कोशिश करते हैं कि इनसे पूछते हैं आपको क्या चाहिए, और हर तरह इनको खुश करने की कोशिश करने हैं। यही हमारे दिल की ख्वाहिश है। ये यतीम बच्चियां अब यतीम नहीं है, इनको यतीम कहना एक गाली होगा। जिनका इतना शफीक बाप हो और वो बाबुल की सूरत में उनकी शादी तक और शादी के बाद उनकी मौत तक उनका सहारा है। ये सगीर असलम साहब रियल एंड पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान है। कॉन्टेक्ट नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इदारा नहीं देखा जहाँ इतना सुकून हो, इतनी फरमानी हो, इतना रिज़्क का मामला हो, अच्छे तरीके से सारी चीजें चल रही हो। ये 1965 से 2005 तक कोई डोनेशन नहीं लेते थे, 40 साल तक। लेकिन उसके बाद जब दोस्तों ने इनका काम देखा तो उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारा भी कंट्रीब्यूशन ऐड कर लें। वो तमाम मुखय्यर हजरात जो डेली पाकिस्तान की स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनसे राब्ता कर सकते हैं और जो कुछ आप अपने ताईं इनको दे सकते हैं जरूर कंट्रीब्यूट करें। अल्लाह ताला अपनी किताब में फरमाता है, क्या तुम देखते हो कि वो शख्स कौन है जो आखिरत को झुटलाता है? वही है जो यतीम को धक्के देता है, जो किसी भूखे को खाना नहीं खिलाता और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों को आर्जी तौर पर भी किसी को देने से कतराता है। यही वो शख्स है जो आखिरत को झुटलाता है। यतीम की परवरी करने वाला, गरीब की परवरी करने वाला, मिस्कीन के सर पर हाथ रखने वाला, उन बच्चियों के दर्द को अपना दर्द समझने वाला कोई और नहीं, सगीर असलम सबा होम्स का ऑनर है। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।